السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا تھا کہ فرامین سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قرآن مجید کی تشریح و توضیح ہیں، اور اس سلسلے میں جس نقطہ پہ گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ تھا کہ ذات کردگار باوجود شدید العقاب ہونے کے اپنے دوستوں کے لیے نہایت ہی رحیم اور وسیع رحمت والا ہے۔ یہ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ سرکار امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ وصف پروردگار بیان ہو رہا ہے، کس کی زبان سے؟ ولی خدا کی زبان سے، عبد خدا کی زبان سے، وصیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہو رہے ہیں یہ جملہ۔ تو پروردگار عالم شدید العقاب ہے کہ اپنے دشمنوں پہ وہ سخت عذاب نازل کرنے والا ہے، اور اتنا شدید عذاب نازل کرنے والا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رحیم اور کریم ایسا ہے کہ اس کے رحمت اور اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کن کے لیے؟ جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے فرما بردار ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا کو ناراض نہ کیا جائے، خدا کے نبی کو ناراض نہ کیا جائے، خدا کے ولی کو ناراض نہ کیا جائے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ توحید جس سورس سے لے رہے ہیں، توحید کے معنی و مطالب اور جتنی جزیات ہیں، آپ جس سورس سے لے رہے ہیں اس سے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پروردگار عالم کے قریب اس کے مصاحب کون ہیں، اس کے مقربان کون ہیں، وہ کن کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے۔ یہ کبھی بڑے نکتہ کی بات ہے، یہ اپنے علماء سے میرے بھائی ضرور پوچھئے کہ کیا پروردگار عالم ایسی ہستیاں کائنات میں ہیں جن کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے؟ اگر خوش ہوتا ہے تو کیا آپ نے کبھی ان کا ذکر کیا؟ اور اگر آپ نے ذکر نہیں کیا تو کیا پروردگار آپ سے خوش ہے؟ کیا وہ آپ سے خوشنود ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کو ذرا ریوزٹ کیجئے، پوچھئے، بلکہ پوچھنے سے بہتر ہے قرآن کو کھنگالیے قرآن کو، قرآن پہ غور کیجئے۔ قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے، کیا ان کے دلوں پہ کفر لگے ہوئے ہیں؟ یہ مجھ میں کیوں غور نہیں کرتے؟ قرآن ہی میں تو ارشاد ہے، قرآن ہی تو کہتا ہے کہ اس کے مقربان کون ہیں، ان کا ذکر خدا کا ذکر ہے، ان کے ذکر سے پروردگار خوش ہوتے ہیں، خوشنود ہوتے ہیں۔ آپ نہیں چاہیں گے کہ خداوند عالم آپ سے خوشنود ہوں۔ اب اس کے مقابلے میں ارشاد سرکار امیر المومنین ہے کہ جو پروردگار عالم کو دبانا چاہتا ہے، پروردگار عالم اس پر قابو پا لینے والے ہیں۔ کیا پروردگار عالم سے بڑھ کے کوئی غالب ہوگا؟ کیا کوئی پروردگار عالم سے بڑھ کے صاحب قدرت ہوگا، صاحب اقتدار ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ کیا جو پروردگار عالم سے ٹکر لے اس کا نصیب، اس کا مقدر سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ ہے فرمان سرکار امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس کے بعد سرکار امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انسان سوچ لے کیا اس میں اتنی ہمت اور قدرت ہے کہ اپنے رب سے ٹکر لے لے اور اس کا عذاب برداشت کر سکے؟ کیا کوئی آدمی، کیا کوئی زیرو، کیا کوئی فرد، کیا کوئی انسان اتنا طاقتور ہے؟ لاکھ گھمنڈی ہو، کیا وہ خدا سے ٹکر لے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔
کیا وہ خدا کا عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا کا عذاب تو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، چٹانیں برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک انسان کی کیا اوقات اور کیا بساط ہے کہ وہ عذاب پروردگار برداشت کر سکے۔ تو اس کو ذرا سوچنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام اور قرآن مجید کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ یقین کیجئے کہ جب عالم 70-80 برس تک کتابوں کی ورگردانی کرتا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ حیف ہے اس زندگی پہ کہ جب کچھ علم کے منزلیں نظر آنی شروع ہوئیں، جب علم روح میں اترنے لگا تو زیست دغا دیتی نظر آتی ہے۔ بے شمار محققین، بے شمار دانشور یہ کہتے ہوئے دیکھے گئے جو آج کے دور میں کہتے ہیں کہ جب ادراک ہوا کہ پروردگار عالم کو سمجھنے کے لیے راستہ اور پیسیج اور ٹریک کون سا ہونا چاہیے، جب یہ سمجھ آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ خدا کے لیے اتنا وقت ضائع نہ کیجیے، ضرور تلاش و بسیار کیجیے، دیکھیے، ڈھونڈیے کہ خدا تک رسائی کے لیے راستہ و وسیلہ کسے بنایا جائے۔ خدا تک پہنچنے کے لیے راستہ و وسیلہ ان کو بنایا جائے جو خدا کے مقربان خاص ہیں، اور مقربان خاص جو ہیں ان کی تلاش کیجئے، ان کی جستجو کیجئے۔ وہ کوئی مولوی نہیں بتائے گا آپ کو، وہ آپ کو کتب بتائیں گی۔ کتب کی ورگردانی کیجئے۔ آج کل تو لائبریریز جو ہیں وہ ساری آپ کے لیپ ٹاپ پہ آ گئی ہیں، آپ کے موبائل پہ آ گئی ہیں۔ آپ گوگل کر کے دنیا کی کوئی بھی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، کوئی چیز آپ کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ لہذا سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر جو تہمت لگاتے ہیں، جو بہتان لگاتے ہیں کہ اہل تشیع ان کو خدا مانتے ہیں، یہ سارے فرامین بشکل تشریح و توضیح قرآن مجید، یہ فرامین سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو اس کی مخالفت کرے، یعنی جو فرد، جو انسان خدا کی مخالفت کرے، پروردگار عالم اپنے دست قدرت سے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتے، اور جو خداوند عالم سے دشمنی رکھے۔ اب ایک بہت لطیف سا جملہ، اس پہ غور کیجیے گا۔ اور جو خداوند عالم سے دشمنی برتے، خداوند عالم اس پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ اب خداوند عالم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی سے دوستی مجھ سے دوستی ہے، میری نبی کی اطاعت میری اطاعت ہے، میرے نبی کی تعظیم میری تعظیم ہے، میرے نبی کو جس نے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے میرے نبی کو تکذیب کی اس نے میری تکذیب کی۔ اب آپ بیان سن لیجئے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کو، یعنی اگر آپ نبی کی تکذیب کریں، نبی سے دشمنی رکھیں، نبی سے عناد رکھیں، نبی کی آل سے عناد رکھیں، جب نبی فرماتے ہیں جس اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی آل کے بارے میں، اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، یہاں تک جب بیان کر دیا نبی نے تو سمجھنے والوں کو سمجھ نہ آئی کہ اگر ہم نے اولاد پیغمبر کو دکھ دیا تو کیا وہ نبی کو دکھ نہیں دیا؟ تو جب نبی کو دکھ دیا تو کیا وہ خدا کو دکھ نہیں دیا؟ تو جو دشمن نبی ہے، جو دشمن اولاد نبی ہے، وہ دشمن خدا ٹھہرا یا نہ ٹھہرا؟
یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اب جب وہ دشمن ٹھہر گیا تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ خدا شدید العقاب ہے، اپنے دشمنوں پہ غلبہ پانے والا ہے اور زبردست عذاب نازل کرنے والا ہے۔ تو جس نے نبی سے دشمنی کی، اس کی اولاد سے دشمنی کی، ان کی تعظیم نہیں کی، ان کی اطاعت نہیں کی، انہوں نے خدا کی اطاعت نہیں کی، انہوں نے خدا کی تعظیم نہیں کی۔ لاکھ طواف کر لو خانہ کعبہ کے، وہ تمہارے نصیب کے چکر ہیں، وہ طواف نہیں ہے۔ بغیر حب محمد و آل محمد علیہ السلام طواف کعبہ صرف نصیب کا چکر ہے، وہ طواف نہیں ہے۔ لکھ لیجئے، لکھ لیجئے۔ الحمدللہ اب تو بڑے سنی علماء جو ہیں ان پہ چیزیں منکشف ہو رہی ہیں، اور وہ بڑے واشگاف الفاظ میں محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، بیکاز اب وہ کچھ چھپا نہیں سکتے، اب حقائق چھپ نہیں سکتے، اب وہ آشکار ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے، چند روز کی بات ہے، روز مینز ابھی کا واقعہ ہے کہ علامات ظہور حجت پروردگار ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ ہر طرف مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، شیعہ کا قتل عام، مسلمان کا قتل عام۔ یعنی شیعوں کا قتل عام یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں، بلوچستان میں ہو رہا ہے، لاہور میں ہو رہا ہے، کراچی میں ہو رہا ہے، پنڈی میں ہو رہا ہے، پشاور میں ہو رہا ہے، نہیں، یہ اب پھیلتے پھیلتے جغرافیکل باؤنڈری سے نکل کے سعودی عرب کی حدود میں شامل ہو گیا، داخل ہو گیا۔ آپ نے دیکھا انٹرنیشنل میڈیا میں، نیشنل میڈیا میں، کہ مساجد میں خودکش بمبار گئے، شیعوں کو قتل کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ میں اس پہ زیادہ نہیں بات کروں گا۔ برما میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ہے مسلمانوں کی سننے والا؟ فلسطین تو قصہ پارینہ بن گیا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی مسلمان ان کی مدد نہیں کرتا، کوئی مسلمان نہیں محسوس کرتا کہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ اگر سوئی میرے یہاں پہ ہاتھ میں چبھی ہے تو اس کی تکلیف سارا جسم محسوس کر رہا ہے۔ اگر گولی فلسطینی کو لگتی ہے، کسی مسلمان نے محسوس نہیں کیا کہ یہ گولی مجھے لگی ہے۔ کسی معصوم فلسطینی کو مار دیے گا، کسی عربی نے، کسی یو اے ای کے بندے نے، کسی کویتی نے، کسی قطری نے یہ محسوس نہیں کیا کہ یہ مجھے قتل کیا گیا ہے، نہیں، ان کا کنسرن ہی کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ برما میں شیعہ نہیں، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے جن کا تعلق شیعہ مسلک سے نہیں ہے۔ ارے بھئی کہاں گئے خدا خدا کرنے والے؟ سرکار ختمی مرتبت کے روضے پہ جا کے درود و سلام پڑھنے والوں پہ، فاتحہ پڑھنے والوں پہ پابندیاں لگانے والے کہاں رہ گئے؟ کیوں ان کی مدد کو نہیں پہنچے؟ ہزاروں کی تعداد میں قتل عام ہو رہا ہے۔ ایک روح دنیا میں نہیں آئی، ایک حاملہ عورت کو سر میں گولی مار دی گئی، وہ بچہ کائنات میں نہیں آیا۔ کسی کو معلوم ہے کہ اس پہ حد کون سی لگتی ہے؟ اس قاتل پہ کیا حد لگتی ہے؟ میجورٹی کو نہیں پتا کہ گولی مارنے والے پہ 2 حدیں لگ رہی ہیں، ایک اس عورت کا جو بے گناہ، بے قصور، بے تقصیر، اور ایک وہ جو اس کے شکم میں تھا، وہ شگوفہ جو بھی چٹک نہیں پایا تھا، وہ پھول جو بھی مہک نہیں پایا تھا، وہ پھول جو دنیا میں نہیں آ پایا تھا، اس کی موت کس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی؟ کس کے کھاتے میں لکھی جائے گی؟ یہ مسلمان کہاں سو گئے؟ کہاں سو گئے؟ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ یہ حالات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے جس نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تعلیمات سرکار ختمی مرتبت کہاں پہ گئی کہ جن کا ارشاد گرامی ہے کہ تم پہ وہ لقمے حرام ہیں جو تم نے کھائے اس حالت میں کہ تمہارا ہمسایہ، تمہارا پڑوسی رات کو بھوکا سویا۔ اس نبی کی امت اتنی بے حس ہو چکی ہے
کہ مسلمان بھائی باپ بہن ماں سب کو قتل کیا جا رہا ہے اور وہ خواب خرگوش میں مبتلا ہیں، ان کے سر پہ جوں نہیں رہیں گی۔ کوئی سعودی عرب سے، کوئی کویت سے، کوئی قطر سے کوئی امداد آئی ہو، کوئی بیان آیا ہو جس میں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہو، کوئی آفیشل ان آفیشل کوئی ایسا بیان ہو ضرور بتائیے گا۔ یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ یہ ساری تمہید اس لیے نہیں باندھی کہ میں کو ان کے لیے آپ سے چندے مانگنے والا ہوں، تمہید اس لیے باندھی کہ یہ تمام علامات ہیں کس کی؟ اس کی علامات ہیں، اس کے ظہور کی علامات ہیں جس کے جد کا نام سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام وصی رسول خدا، پہلے امام الہدا ہیں، اور ان کے آخری فزند کے ظہور کے لیے یہ تمام علامات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کائنات کشت خون سے بھر جائے گی، ظلم و جور سے بھر جائے گی، اور انسان پروردگار سے فریاد کرے گا کہ پروردگار کوئی امن، کو چین، کوئی پناہ مل جائے مجھے۔ کیا آپ نہیں محسوس کرتے کہ اس وقت پوری انسانیت سے سکھ رہی ہے؟ فریادی ہے، برمیز فریاد کر رہے ہیں، سعودی عرب میں رہنے والے شیعہ فریاد کر رہے ہیں، بلوچستان میں رہنے والے شیعہ فریاد کر رہے ہیں۔ کبھی 100 مار دیا، پھر 100 مار دیا، پھر اٹھا کے لے گئے بسوں میں سے، پھر اس کو کہہ دیا یہ کوئی سیاسی چال ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ انسانوں کی قتل و غارت گری اس طرح سے ہو رہی ہے، یہ ساری قتل و غارت گری جو ہے یہ پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہے اس ہستی کے ظہور کا جس کو سرکار حجت خدا جناب منتظر المہدی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرجہ الشریف۔ تو یہ سب گفتگو آپ کی خدمت اقدس میں اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہمارے سنی بھائیوں کو کچھ سمجھ آئے، کہ وہ اپنے ارد گرد سے کچھ سمجھیں کہ ہاں یار یہ جو باتیں کرتے ہیں اس میں کچھ صداقت ہے۔ کیا یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں؟ یہ انسان کا اتنا ارزاں ہو جانا، انسانی خون کا اتنا ارزاں ہو جانا، اتنا سستا ہو جانا کہ پانی مہنگا ہو خون سستا ہے۔ جہاں جائیں 100 200 500 1000 2000 مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی یو این او نہیں بولتی، کوئی این جی او نہیں بولتی، کون بولے گا؟ یہ خود ہی تو کرا رہے ہیں۔ اور ان کے ایجنٹس، ان کی پت اپنا کٹ پتلیاں کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کے مسلمان بھائی، وہ مسلمان بھائی جن کو سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ان کے نالین پاک کے صدقے میں وہ نعمتیں نصیب ہوئیں کہ وہ گیس بیچیں تو وہ سونے کے بھاؤ بکے، وہ پیٹرول بیچیں تو وہ سونے کے بھاؤ بکے، اور کانے سونے کی تو ہیں ہی صحیح۔ وہ تو انسانیت کو بھول گئے، ان کا دین، ایمان، ہر ایک چیز جو ہے وہ صرف اور صرف دولت بن کے رہ گئی۔ وہ انسانیت کو بھول گئے، وہ اپنے انبیاء مرسلین کی سیرت کو بھول گئے، ان کی تعلیمات کو بھول گئے۔ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو کیا جانے کہ وہ کون تھے؟ ان کی تو پوری کی پوری نسلیں دشمنی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت میں گزری۔ وہ تو آج جوتے پہن کے خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ انہوں نے خدا کی تعظیم کس طرح سے کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب تصور کیجئے کہ اگر 10 لاکھ زیرو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں حج پہ ایک وقت میں، اور اگر 10 لاکھ زیرو جوتیاں پہن کے، شوز پہن کے خانہ کعبہ میں چلے جائیں تو اس کی حرمت کیا رہ جائے گی؟ اس کی تعظیم کیا رہ جائے گی؟ اس کی خانہ کعبہ کی تقدیس کے کیا معنی رہ جائیں گے؟ سوچئے کہ یہ تقدیس ہے، خانہ کعبہ تقدیس پروردگار ہے۔
عرض میں نے یہ کرنا تھا کہ پروردگار عالم اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کی قدرت اور اقتدار رکھتا ہے. جس نے اس سے دشمنی کی وہ یقین رکھے کہ وہ اس کے غلبے اور اس کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکے گا. اور جو اس پر بھروسہ کرے پروردگار عالم اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. جو پروردگار پر بھروسہ کرے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، جو تسبیح کرتے ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مجھے پروردگار پہ مکمل بھروسہ ہے. اور جو پروردگار عالم پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، پروردگار اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. توکل کرنے والوں کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں انعام ہی انعام ہے، انعام ہی انعام ہے. یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ جو ولی خدا ہے، جو عبد خدا ہے، جو وصی پیغمبر ہے، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے توکل کیا رب پہ اس کے لیے انعام ہی انعام ہے. جس نے توکل کیا رب پہ اس کے لیے خداوند عالم بہت کافی ہیں. اس کو کسی کی حاجت ہی نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں. خداوند عالم اس کے لیے کافی ہیں. یہ کہہ کون رہا ہے؟ جس کے بارے میں ہم سے بہتان لگایا جاتا ہے کہ ہم اس ہستی کو خدا کہتے ہیں. اور وہ خداوند عالم کا تعارف کیسے کرا رہے ہیں؟ یہ ہے خدمت، یہ ہے قسمت میری کہ میں ان کلمات کو، ان جملوں کو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہا ہوں. یہ ہمارا زاد راہ ہے. میں تو اس یقین سے آتا ہوں ہدایت ٹی وی پہ اور یہ پروگرام کرتا ہوں کہ میرے حصے میں یہ رزق آئے کہ میں توحید کی بات کرتا ہوں. کس وسیلے سے؟ سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وسیلے سے. کہ تعارف پروردگار ہو رہا ہے کہ سرکار امیر کائنات نے تعارف پروردگار کیسے کروایا. تو یہ جتنی بھی نشریات ہوتی ہیں ہمارے چینل سے، اس میں توحید پہ گفتگو ہوتی ہے، رسالت پہ گفتگو ہوتی ہے، امامت پہ گفتگو ہوتی ہے، قیامت پہ گفتگو ہوتی ہے. سنو تو صحیح، سوچو تو صحیح، کون سی بات ایسی ہوتی ہے جس سے کہ آپ کے نکاح متاثر ہوتے ہیں؟ کون سی بات ایسی ہوتی ہے جس سے آپ کی اولاد جو ہے گمراہ ہوتی ہے؟ غور کیجیے. اب یہ ہے کہ پروردگار عالم کے بارے میں سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ جو اس سے مانگے وہ اس کو عطا کر دیتا ہے. اور پروردگار سے مانگنا پروردگار کو خوش کرنے کے برابر ہے کہ پروردگار سے اپنی حاجات طلب کی جائیں. ہے کوئی کائنات میں کہ جو دے دے اور آپ سے واپسی کا تقاضا نہ کرے؟ دنیا کے بڑے سے بڑے تمنگر سے آپ ایک 100 پاؤنڈ کا سوال کر دیجئے، وہ نوٹ کر لے گا کہ اس کو فلاں تاریخ میں، فلاں سن میں نے 100 پاؤنڈ دیا. اس کا پوتا 100 سال کے بعد آپ سے سوال کرے گا کہ میرے دادا نے بتایا تھا کہ آپ نے 100 پاؤنڈ لیے تھے. قربان جاؤں اپنے رب کے، جس کے بارے میں ارشاد ہے سرکار امیر المومنین ہے کہ یہ ایسا سخی ہے جو دے کے بھول جاتا ہے. جتنا رزق آپ نے کمایا، دنیاوی رزق، کیا اس کا کبھی آپ نے حساب کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ میں نے یہ واپس کرنا ہے؟ نہیں. وہ آپ اس پہ اپنا استحقاق سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے مجھے دے دیا ہے اور یہ ایسا دینے والا ہے جس نے دے کے کبھی مانگا نہیں. کیا ہے اس کی شان، کیا ہے قدرت اس کی، کیا وسعت اس کی قدرت کی. قربان، وہ سخیوں کا سخی ہے
دے کر نہ لینے والا ہے، بلکہ مانگو تو مزید دیتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی کروڑ پتی ہونے کے بعد کروڑ پتی ہی رہ گیا ہو، یا ارب پتی ہی رہ گیا ہو، یا کھرب پتی ہی رہ گیا ہو، ٹریلینر بن جاتا؟ کہ جب کوئی اس سے مانگتا ہے تو اس کو دیتا ہے، نوازتا ہے، عطا کرتا ہے، اور جب وہ اس پہ شکر کرتا ہے تو اس کو مزید دیتا ہے۔ تو سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اس کی نعمتوں کا تحفظ اس کے شکر سے کرو۔ یہ ہیں تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے، اس کے برابر کہ آپ اس کی نعمتوں کا شکر کریں اور ان کا تحفظ کریں جو نعمتیں آپ کو ملتی ہیں۔ اگر آپ خداوند عالم کی نعمتوں کا تحفظ چاہتے ہیں تو آپ ایک ایک قطرہ آب پہ، ایک ایک لقمہ رزق پہ اپنے رب کا شکر کریں۔ یہ ہے تعلیمات سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اس سے قرض لیتا ہے وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن کیسا سخی ہے کہ آپ اس کو قرض دیں، آپ اس کو قرض دیں، اس کی راہ میں خرچ کریں، وہ آپ کو کئی گنا زیادہ کر کے لوٹاتا ہے۔ یہ ہے اس کا ایک وصف پروردگار عالم کا۔ جو شکر کرتا ہے اس کی نعمتوں کا پروردگار عالم اضافہ فرما دیتے ہیں۔ آخر میں سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے بندو، یعنی ولی خدا اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے عجز و انکسار سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندو، اپنے نفسوں کو تولو، اور تولے جانے سے پہلے اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو، اور محاسبہ کیے جانے سے پہلے یعنی روز حساب سے پہلے اپنا حساب کر لو۔ یوم حساب کا کیا انتظار کرتے ہو؟ اپنا محاسبہ خود کر لو۔ یعنی آج کے سیاسی دور میں یہ لفظ محاسبہ بہت سنتے ہیں، لیکن امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے کہا کہ اے خدا کے بندو، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو، خود اپنا حساب کرو کہ میرے اعمال کیسے ہیں۔ انسان کو اپنے اعمال کا ادراک کسی دوسرے کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہیں پتہ ہے کہ گناہوں کا پھندا گلے میں آئے گا تو پھندا تنگ ہونے سے پہلے اچھی طرح سے سانس لے لو، یعنی جو مہلت ملے تم اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر لو۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو کہ نہایت ہی قیمتی ہے کہ جو مہلت مل جائے، جو دن آپ کو مل جائے، جو ساعتیں آپ کو مل جائیں، جو گزر گیا سو گزر گیا، جو آج کا دن ہے، جو آج کی ساعتیں ہیں، اس کو فرما برداری پروردگار میں گزاریں، اور اس سے توکل رکھیں، اس سے توقع رکھیں، اس سے امید رکھیں کہ وہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ پروردگار عالم ہمیں سب کو توفیق بندگی نصیب فرمائے، اور توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار آپ کو اور مجھے آج کے دن کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔